سورہ انفال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ 10ویں پارے کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم خوب جان لو کہ غنیمت جو تم پاؤ، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور حضور کے مسلمان رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور غریبوں اور مسافروں کے لیے یہ حصہ ہے۔ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اس کلام پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، یوم فرقان یعنی غزوہ بدر کے موقع پر، یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے، یعنی مسلمان اور کافروں کی جب جنگ ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں مال غنیمت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور 1 حصہ یعنی پورے مال غنیمت میں سے 80% مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور 20% جو کہ کل کا 5واں حصہ ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، 1 حصہ حضور کے رشتہ داروں جو مسلمان رشتہ دار ہیں انہیں پیش کیا جائے گا، اور باقی 3 حصے یتیموں، غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس طرح اگر کل کا اندازہ لگائیں تو کل مال میں سے 20% یہ 5واں حصہ ہے، اور 5ویں حصے میں سے پھر 1 حصہ حضور کی خدمت میں، یعنی کل مال میں سے 4% حضور کی بارگاہ میں، 4% حضور کے مسلمان رشتہ داروں کی بارگاہ میں، اور باقی 12% یتیموں، غریبوں اور مسافروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے۔ اس طرح 20% حصہ تقسیم ہو جائے گا تو 80% حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ ظاہری کے بعد اب جو 20% حصہ ہے یہ کل کا کل غریبوں میں، یتیموں میں اور مسافروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اب حضور کے مسلمان رشتہ دار اور حضور کے قریبی جو لوگ ہیں ان میں یہ حصہ اب تقسیم نہیں ہوتا۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ یہ مال غنیمت سے 20% حصہ پورے کا پورا غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تقسیم کرنا تم پر لازم ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو اس کلام پر اور اس فتح پر جو اللہ نے غزوہ بدر پر نازل فرمائے، وہ موقع جسے یوم الفرقان کہا گیا۔ فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یہ وہ دن ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا اور حق کو واضح کر دیا۔ پھر آخر میں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔
وہ جو حکم فرمائے اس حکم پر ہمیں ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اب ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو جب تم اے مسلمانوں میدان بدر کے اس کنارے پر تھے کہ جو مدینہ شریف سے قریب تھا۔ عدوہ کنارے کو کہتے ہیں، دنیا مانے قریبی، بالعدوۃ الدنیا تو مدینے سے قریبی کنارے پر تھے۔ چونکہ مسلمان مدینہ شریف سے آئے تھے تو میدان بدر کا وہ حصہ جو مدینے کی طرف تھا وہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا۔ وہم اور وہ کافر بالعدوۃ القصویٰ، مدینے سے پرلے کنارے دور کے کنارے پر تھے، کیونکہ کافر مکے سے آئے تھے تو وہ میدان بدر کے اس کنارے پر تھے کہ جو مدینے سے دور تھا اور مکے سے قریب تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ یعنی تجارتی قافلہ جو حضرت ابو سفیان کافروں کا لے کر شام سے مکے کی طرف آ رہے تھے، جن کے ساتھ 40 افراد تھے اور حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ وَالرَّكْبُ، اور وہ تجارتی قافلہ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تم سے نیچائی میں تھا۔ تو ابو سفیان اپنے قافلے کو ساحل سمندر سے نیچائی میں اتار کر وہ وہاں سے مکے کی طرف گھما کے لے گئے، اور مسلمان مدینہ شریف سے نکلے، بدر کے مقام پر پہنچے تو سامنے انہوں نے کافروں کی لشکر کو دیکھا۔ تو مسلمان نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور وہ تو روانہ ہو گیا اور سامنے مقابلہ ہوا کافروں کے لشکر سے جن کی تعداد 1000 تھی۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں لڑائی کا کوئی معاہدہ کرتے، کوئی وعدہ کرتے، کہ کافر کہتے کہ چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں تم سے، اور تم اس کی کوئی تاریخ طے کرتے، تو کبھی بھی تم مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ تم یہی خیال کرتے کہ مسلمان تو بڑے کمزور ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے۔ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، ضرور تم مقررہ مدت میں اختلاف کر دیتے اور اس مدت کو تم میدان میں نہ پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑائی کروا دی اور تمہارا مقابلہ کروا دیا، اور اس طرح کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جو کام ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو انسان بسا اوقات کسی چیز کو بڑا ہی ناپسند کرتا ہے، جیسے بعض مسلمانوں نے اسے بڑا ہی ناپسند کیا۔ ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم 40 کافروں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی تجارتی قافلہ ہے، لیکن ہم باہر نکلے اور راستے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اب ہماری جنگ 1000 کے لشکر سے ہوگی، جو تجارتی قافلہ نہیں بلکہ فوجی لشکر ہے، اور جو ہر طرح سے اسلحے سے لیس ہے، جن کا مقابلہ ہمیں 1000 تلواروں کا مقابلہ ہمیں 8 تلواروں سے کرنا ہے۔ تو بظاہر یہ مشکل امر محسوس ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں کہ اس نے یہ مقابلہ مسلمانوں کا کروا دیا اور مسلمانوں کو فتح دے دی، ہمیشہ کے لیے کافروں کا رعب و دبدبہ جاتا رہا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، یہ اس لیے فرمایا تاکہ جو ہلاک ہو تو وہ دلیل کو دیکھ کر ہلاک ہو جائے، یعنی جو اب کافر بنے گا تو اسے ہم کہیں گے کہ روشن دلیل دیکھنے کے باوجود اب کافر ہے، اب کفر کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا، اس نے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ ہو وہ دلیل کو دیکھنے کے بعد زندہ رہے، یعنی جو مومن ہے وہ زندہ ہے،
زندگی سے مراد مومن ہے. تو جو مومن ہے وہ ایمان کامل کے ساتھ مومن رہے، اس کا ایمان مضبوط رہے، کیونکہ اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا، علم والا ہے.